اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیفہ سجادیہ کی 23ویں دعا۔ جب طلب عافیت کرتے اور اس پر شکر ادا کرتے تو یہ دعا پڑھتے: اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، اور مجھے اپنی عافیت کا لباس پہنا، اپنی عافیت کی ردا اڑا، اپنی عافیت کے ذریعے محفوظ رکھ، اپنی عافیت کے ذریعے عزت و وقار دے، اپنی عافیت کے ذریعے بے نیاز کر دے، بھیک میری جھولی میں ڈال دے، مجھے مرحمت فرما، میرا اوڑھنا بچھونا اپنی عافیت قرار دے، میرے لیے اصلاح و درستی فرما، دنیا اور آخرت میں میرے اور اپنی عافیت کے درمیان جدائی نہ ڈال۔ اے معبود، رحمت نازل فرما محمد اور ان کی آل پر، مجھے ایسی عافیت دے جو بے نیاز کرنے والی، شفا بخشنے والی، ایسی عافیت جو میرے جسم و دنیا اور آخرت کی عافیت کو جنم دے، صحت، امن، جسم، ایمان کی سلامتی، قلبی بصیرت، اور اسی طرح اطاعت کا حکم دیا ہے اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ، مجھ پر یہ احسان بھی فرما کہ جب تک تو مجھے زندہ رکھے، ہمیشہ اس سال بھی اور ہر سال حج، عمرہ اور قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قبور آل رسول سلام اللہ علیہم کی زیارت کرتا رہوں، اور ان عبادات کو مقبول و پسندیدہ، قابل التفات اور اپنے ہاں ذخیرہ قرار دے۔ حمد و شکر، ذکر اور ثناء جمیل کے نغموں سے میری زبان کو گویا رکھ، دینی ہدایتوں کے لیے میرے دل کی گرہیں کھول دے، مجھے اور میری اولاد کو شیطان مردود اور زہریلے جانوروں، ہلاک کرنے والے حیوانوں اور دوسرے جانوروں کے گزند اور چشم بد سے محفوظ فرما۔ ہر سر کے شیطان، ہر ظالم حکمران، ہر مغرور اور ہر کمزور و طاقتور، ہر اعلیٰ و دادا، ہر چھوٹے بڑے، ہر نزدیک و دور والے، جن و انس میں سے تیرے پیغمبر اور ان کے اہل بیت سے برسر پیکار ہونے والے، اور ہر حیوان کے شر سے جن پر تجھے تسلط حاصل ہے، محفوظ رکھ، اس لیے کہ تو حق و عدل کی راہ پر ہے۔ اے اللہ، محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما، اور جو مجھ سے برائی کرنا چاہے اسے مجھ سے دور کر دے، اس کا مکر مجھ سے دور کر، اس کا اثر مجھ سے دور کر، اور اس کے مکر و فریب کے تیر اسی کے سینے کی طرف پلٹا دے، اس کے سامنے ایک دیوار کھڑی کر دے، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں کو مجھے دیکھنے سے نابینا، اس کے کانوں کو میرا ذکر سننے سے بہرا کر دے، اس کے دل پر قفل چڑھا دے تاکہ وہ میرا اسے خیال نہ آئے، اور میرے بارے میں کچھ کہنے سننے سے اس کی زبان گنگ کر دے، اس کا سر کچل دے، اس کی عزت پامال کر دے، اس کو توڑ دے، اس کی گردن میں ذلت کا توق ڈال دے، اس کا تکبر ختم کر دے، مجھے اس کی ضرر رسانی، شر پسندی، طعنہ زنی، غیبت، عیب جوئی، حسد، ان پیادوں اور سواروں سے اپنی حفظ و امان میں رکھ، یقیناً تو غلبہ و اقتدار کا مالک ہے۔ یہ دعا طلب عافیت کے سلسلے میں، عافیت دین و دنیا کے تمام انواع خیر کو شامل ہے، وہ جسم سے متعلق ہوں، صحت، تندرستی، روح، سیرت و کردار کے متعلق ہوں۔ پیغمبر اکرم کو طلب عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا مطلوب مرغوب نہ تھی، چنانچہ وارد ہوا ہے کہ پیغمبر اکرم نے اللہ سے کوئی ایسی چیز طلب نہیں کی جو انہیں طلب عافیت سے زیادہ پسند ہو۔ اس دعا میں لفظ عافیت کا تکرار اس سے متعدد معنی کے اعتبار سے، چنانچہ ہر جملے میں لفظ عافیت کے الگ الگ معنی ہیں، اور معنی بالترتیب جسمانی صحت، ذلت و رسوائی سے بچاؤ، دشمن سے بچاؤ، عیب سے بچاؤ، فقر سے، عزت نفس ہونے کے، استغنا، بے خوفی، ہر ایک عافیت کے اعتبار سے تھا، اور ان تمام انواع عافیت کے سوال کے بعد حج، عمرہ، زیارت قبر رسول، زیارت قبور ائمہ کے لیے دعا فرمائی۔ ان اعمال پر دعائے عافیت کو اس لیے مقدم کیا ہے کہ یہ تمام اعمال صحت اور وسعت مال سے وابستہ ہیں، کہ انسان کے پاس مال بھی ہو اور صحت بھی ہو تب یہ حج ممکن ہے، تب یہ زیارات، تب یہ عمرہ ممکن ہے۔ اور اسی طرح پھر پیغمبر اکرم کا ایک اور ارشاد بھی ہے کہ حج، جو شخص میری رحلت کے بعد میری قبر کی زیارت کرے وہ اس شخص کی طرح جس نے میری زندگی میں میری طرف ہجرت کی ہو۔ یہ زیارت حج ہی کا ایک تتمہ ہے کہ امام شافعی نے اسے حج اصغر سے تعبیر کی،
اسے ترک کرنا حق کے پیغمبر کو نظر انداز کرنا ہے۔ اسی طرح ائمہ کی مشاہد کی زیارت یعنی ان کے قبور کی زیارت کرنا مستحب ہے، مؤکد ہے، بہت زیادہ تاکید کی گئی۔ اور اسی طرح امام رضا علیہ السلام کا بھی ارشاد ہے کہ ہر امام کے لیے اس کے دوستوں اور شیعوں کے ذمے ایک عہد و پیمان ہے، ایک وعدہ ہے، وہ وفائے عہد حسن ادائیگی کی تکمیل یہ ہے کہ ان کی قبروں کی زیارت کی جائے۔ خدا کی بارگاہ میں دعا ہے ہمیں بیت اللہ کا حج اور زیارت قبر رسول اور زیارت قبور ائمہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔